میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گنجا تھا، کوئی شے نہیں تھی، سر پہ بال بھی نہیں تھے، رویا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، تجھے کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا بال آ جائیں اور تھوڑا مال آ جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال بھی آ گئے، تو بکریاں بھی آ گئیں، لائنیں لگ گئیں، مال ہی مال ہو گئے۔ دوسرے کے پاس گیا، وہ کوڑا تھا، اس کو جا کے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا شفا ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے۔ شفا بھی ہو گئی، گائیں بھی دے دی، بھینسیں بھی دے دی، مال ہی مال ہو گئے۔ پھر ایک کے پاس گیا، وہ اندھا تھا، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا آنکھیں مل جائیں اور کچھ ساتھ اللہ مال دے دے۔ اونٹ ہی اونٹ ہو گئے۔ جب بڑا نواز دیا تو پھر مالک نے امتحان لینے کا ارادہ کیا۔ یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں بھی تیریاں اگ، آزمائشاں تیریاں، صحیح کہہ رہا ہوں، آزمائشاں تیریاں، یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں تیریاں، اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال لگاں دے لگ۔ اللہ نے فرمایا آزمائش کرو۔ سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے، اسے کہا اللہ کے رستے میں کچھ دیکھنے لگا، میرے خرچے ہی بڑے، دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں، حال ہی کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا میں نے تو سنا ہے تو گنجا اور بھوکا ننگا تھا۔ کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں، تجھے کس پاگل نے کہا ہے بھاگ جا؟ اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے۔ کھیت کھلیان اجڑ گئے، پھر سے گنجا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے، پھر وہ اس کے پاس گیا جو کوڑا تھا، اسے کہا کچھ دے۔ کہنے لگا خرچے ہی بڑے۔ اب پوچھ لیں کسی امیر آدمی سے، کہے گا چکی کے نیچے ہاتھ ہے میرا، میرے سے زیادہ تو اب پریشان بندہ ہی کوئی نہیں، کیا بتاؤں آپ کو، اتنا ٹیکس ہے، اتنا جرمانہ ہے، فلانی شے، بڑا کچھ گنواتے ہیں لوگ۔ اس نے کہا میں نے تو سنا تو پہلے کوڑا تھا۔ اس نے کہا جا دوڑ جا، میں تو رئیس اعظم ہوں، دادا بھی پردادا بھی اور ساری نسل ہی۔ اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے۔ پھر وہ گیا اندھے کے پاس اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ تو کہنے لگا رب کے نام پہ؟ یہ کھڑے ہیں اونٹ، جتنے تیرے دل کرے لے دا۔ اس نے کہا کیا معنی اس بات کا؟ کہنے لگا یار تجھے کیا بتاؤں، میں تو اندھا تھا، میں نے تو کبھی دنیا دیکھی نہیں تھی، پھر اس کریم نے فضل کیا تو مجھے بڑا کچھ دکھایا، میں کیا بتاؤں، میرا دل کر رہا ہے کہہ دوں کہ پھر اس نے کعبہ دکھایا، پھر اس نے روضہ رسول دکھایا، پھر اس نے ریاض الجنہ کے سجدے دکھائے، پھر اس نے اپنے محبوب کے دروازے کی رونقیں دکھائیں۔ اس نے بڑا کچھ دیا، اس نے بڑا نوازا۔ میرے پاس تو شاید میں بدکار پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، اے واصف یار نے نظر جو کی تھی، پھر واصف ہی ہوئی۔ یہ تو اس کا کرم ہوا۔ تو یہ وہ کہنے لگا تو اللہ کے نام پہ جان مانگ، میں وہ بھی دینے کو تیار، میرے پاس تو شے ہی کوئی نہیں تھی، مجھے تو اپنا پتہ ہے، میں تو کوئی شے نہیں تھا، کچھ نہیں تھا میرے پاس۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے، اور مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں بھی کچھ لینے نہیں آیا تھا، تیری آزمائش ہی کرنے آیا تھا، تیری عزتیں بھی سلامت رہیں گی، تیرا مال بھی سلامت رہے گا، تیری شفا بھی۔ اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے توجہ ادھر ادھر نہ کریں، چھوڑیں لوگ کیا کر رہے ہیں، دنیا کیا کہہ رہی، کبھی بھی اپنی توجہ دائیں۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ ہماری سیاست ہے، ہماری دنیا داری ہے، ہم بندوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کون کس طرح، اور آپ یقین کریں آپ تھک جائیں گے، بندے راضی نہیں ہوں گے، وہ نہیں راضی ہوتے۔ آپ ان کو منا کے لائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے، ادھر کو منائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے۔ اس چکر سے باہر آئیں، اس رب کو راضی کریں جو فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا تو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کر، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں گا۔ رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، اللہ لوگوں کے دلوں میں۔ اپنی نظر ہمیشہ اپنے رب پہ رکھیں، اتنی لمبی چوڑی دنیا داروں سے امیدیں نہ وابستہ کریں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ کاسا لیسی کرتے ہیں، کبھی اس کے دروازے پہ کبھی اس کے دروازے پہ۔ ان چکروں سے باہر آئیں اور اپنے رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں، استغفار شوق سے پڑھا کریں، اور اکیلے میں نا، اکیلے میں۔ رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فرعون 500 سال حکومت کر گیا۔ فرماتے اصل وجہ یہ تھی کہ دنیا جب سو جاتی تھی نا تو اوپر چادر لے کے تو مصلے پہ بیٹھ جاتا تھا اور ہاتھ باندھ کے کہتا تھا رب تو ہی ہے، میرا پردہ نہ کھولنا، مالک تو ہی ہے، کرم نوازی کرنا، میری پکڑ نہ کرنا۔ وہ بے ایمان ہو کے اگر 500 سال ہاتھ باندھے تو گزارا کر لیتا ہے، تو ایماندار ہے۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ تو رات کو بکل مار کے ہاتھ نہیں نہ باندھتا، تو منت نہیں کرتا، تو استغفار نہیں کرتا۔ توبہ کریں تو بچے رہیں،
وہ اتنی لمبی حکومت کر گیا چونکہ رات کو کہتا تھا مالک رب تو ہی ہے، لیکن مہربانی فرما میری پکڑ نہ فرما، تو اللہ نے تو اس کو مہلت دے دی۔ کافروں کو آج بھی مہلت دی ہوئی نہیں رب نے؟